السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک عظیم پیغمبر کی بات کریں گے جو انسانی تاریخ میں علم اور عبادت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر عزت اور مقبولیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایسے کام کیے جو آج بھی ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، تو ان کی کہانی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اینوک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک پیغمبر ہی نہیں بلکہ ایک حاکم اور قوم کے رہنما بھی تھے۔ لوگ ان کی صورت اور سیرت کی مثال دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ ادریس علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 120 سال تک زندہ رہے تھے۔ ایک حدیث جو ابو ذر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ ان کا پیدائشی شہر بیبیلون تھا، جو اس وقت شرک اور برائیوں کا مرکز تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے علم اور حکمت کی وجہ سے وہ اپنی قوم میں مشہور تھے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پیغمبر کا مرتبہ عطا کیا اور انہیں لوگوں کو اللہ کی عبادت اور شرک کو چھوڑنے کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، لیکن اکثر لوگ ان کی باتیں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ وہ نہ صرف عبادت گزار تھے بلکہ لوگوں کے مسائل حل کرنے والے لیڈر بھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو نئے طریقے سکھائے، جیسے سلائی کرنا، کپڑے بنانا اور تعلیم کو فروغ دینا۔ آپ کے کام ہر وقت انصاف اور حکمت پر ہوتے تھے۔ اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے کامیابیوں کی بات کریں تو حضرت ادریس علیہ السلام علم میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس بہت سی علمی صلاحیتیں تھیں۔ اللہ نے نہ صرف انہیں لکھنے کا ہنر دیا بلکہ وہ فلکیات یعنی ایسٹرونومی اور حساب یعنی میتھمیٹکس کے علم میں بھی ماہر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، ادریس پہلے پیغمبر تھے جو قلم سے لکھنے والے ہوئے۔ انہوں نے انسانوں کی ضرورت کے اوزار بھی بنائے اور دنیا کی ساری زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ ان کا علم ان کی زندگی کو اور بہتر بناتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جو جہاد کی دعوت دینے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ برائی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خاص کر قابل کے لوگوں میں، اور یہ برائی حضرت ادریس علیہ السلام کے لوگوں میں بھی گھس رہی تھی، تو انہوں نے برائی کرنے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ قرآن میں سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی اور صبر کا نمونہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کرو، سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک فوج تیار کی۔ ان کا فوجی نظام بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا۔ انہوں نے گھڑ سوار اور پیدل لڑنے والوں کا لشکر تیار کیا۔ ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور انصاف کا فروغ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ میں فتح عطا کی۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے انوکھا قصہ جو ہے وہ ان کے چوتھے آسمان کی زیارت ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ بتایا کہ انہیں ہر دن انسانیت کے سارے نیک اعمال کا اجر دیا جاتا ہے، جو ان کے اپنے نیک اعمال کے علاوہ ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے زندگی بڑھانے کی تمنا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک فرشتے کے دوست تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ روز مجھے میرے نیک اعمال کے علاوہ جتنے بھی انسانی نیک اعمال ہیں مجھے ان کا بھی اجر ملتا ہے، تو کیا تم موت کے فرشتے سے بات کر سکتے ہو کہ میری زندگی میں اضافہ کر دے اور مجھے زیادہ عرصہ زندہ رہنے دے؟ پھر ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام اس فرشتے کی پیٹھ پر بیٹھ گئے اور وہ دونوں موت کے فرشتے سے ملنے کے لیے آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوئی۔ اس فرشتے نے موت کے فرشتے سے کہا، ادریس چاہتے ہیں کہ کیا تم ان کی زندگی کو بڑھانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ تو موت کے فرشتے نے ان سے سوال کیا کہ ادریس کہاں ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ تو موت کے فرشتے نے حیرانی سے کہا، عجیب بات ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ کیا عجیب بات ہے؟ تو موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کر لو۔ تو میں حیران تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ سب کروا دیا۔ ادریس علیہ السلام ایک نیت لے کر آئے تھے اور موت کا فرشتہ ایک مقصد لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر وفات پا گئے اور ان کی روح وہاں لے لی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے چوتھے آسمان پر وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے
تو ہر آسمان پہ ان کی ملاقات فرشتوں اور انبیاء کرام سے ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چوتھے آسمان پہ گئے تو ان کی ملاقات وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر، علم اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود اپنے ایمان اور سچائی پر قائم رہنا چاہیے۔ وہ ایک ایسے پیغمبر ہیں جو ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک رہنما ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ادریس علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔